ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور ان 100 حاجتوں میں سے 70 آخرت کی ہوں گی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر انور تک یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا نماز کو قائم کرنے کا۔ نماز حقوق اللہ میں وہ حق ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے روز سب سے پہلے سوال ہوگا، یعنی معاملہ جب حقوق اللہ کا ہوگا تو سب سے پہلے سوال نماز کا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں 50 فرض کی، پھر یہ 5 رہ گئیں، اور ان 5 پر ثواب 50 کا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی امت مسلمہ پر رحمت ہے کہ پڑھتے 5 ہیں اور ثواب 50 کا مل جاتا ہے۔ نماز جو فرض ہے وہ تو سب نے ادا کرنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی نماز تہجد پڑھنے والے اللہ کی توفیق سے نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ صلاۃ الاوابین اللہ کی توفیق سے ادا کرنے والے ادا کرتے ہیں۔ نماز اشراق، چاش، صلاۃ اللیل کے نوافل، یعنی کثرت نوافل کا شوق رکھنے والے جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ کثرت نوافل کرتے ہیں، اور یقیناً کثرت نوافل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، یعنی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے۔ اب نوافل میں بھی بعض سنت مؤکدہ ہیں، بعض سنت غیر مؤکدہ ہیں، بعض مطلقاً نوافل ہیں، انہیں ادا کرنے والے بھی ادا کرتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کا جو درجہ ہوتا ہے یہ زیادہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ کو کبھی کبھار چھوڑنے والا مرتکب اسات ہے، یعنی اس نے برا کیا، اور اگر یہ چھوڑنے کی عادت بنا لے تو گناہگار بھی ہوتا ہے۔ سنن مؤکدہ جو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا سے ہمیں دی ہیں، ان میں سے ایک نماز تراویح بھی ہے۔ تراویح جو ہے یہ ترویحہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جبکہ تراویح کے معنی ہے متعدد بار
آرام کرنا. ترویحہ کو صرف لیں گے تو ایک مرتبہ ایک دفعہ آرام کرنا. اور جب جمع لے لیتے ہیں تراویح تو مراد یہ ہوتی ہے متعدد بار آرام کرنا. یعنی چونکہ اس میں مختلف ترویحیں ہوتے ہیں اس وجہ سے متعدد کا لفظ بولا جاتا ہے. نماز تراویح کی تعداد چونکہ 20 ہے اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر اور سکون کرنے کے بعد نماز دوبارہ شروع کرنا یہ مستحب ہے. کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسا کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس نماز کا جو نام ہے وہ نماز تراویح رکھا گیا. نماز تراویح پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے یا واجب، سنت یا نفل؟ اگر نہ پڑھی تو کیا قضا لازم ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھیں 20 رکعات نماز تراویح ہر عاقل و بالغ مسلمان خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے. اب یہ بات طے ہو گئی کہ صرف مساجد میں مردوں کے لیے ہی سنت مؤکدہ نہیں ہے. گھروں میں رہنے والی 4 دیواری میں رہنے والی ہماری خواتین مسلمان بہنیں ان پر بھی یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ گھر میں پڑھیں گی اور مرد حضرات مسجد میں جا کر جو قریبی مسجد ہے جماعت سے ادا کر لیں گے تاکہ قرآن پاک سننے کی سعادت بھی مل جائے. تو 20 رکعات نماز تراویح ہر عاقل و بالغ مسلمان خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اسے کبھی کبھار چھوڑنے والا یہ مرتکب اسات ہے، یعنی اس نے برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور چھوڑنے کی اگر عادت بنا لیتا ہے تو یہ بندہ گناہگار بھی ہے. اور نماز تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں نماز تراویح کی امامت فرما کر بخوف فرضیت اسے ترک کر دیا. اور بعضوں نے لکھا کہ 2 راتیں نماز تراویح کی امامت فرمائی اور پھر اس کے بعد بخوف فرضیت اسے ترک کر دیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نفل نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے. یعنی پہلی رات اتنا لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور جنہوں نے پہلی رات پڑھی تھی انہوں نے دوسروں کو بتایا. اگلی رات پھر لوگ جمع ہو گئے اور زیادہ لوگ آئے تو پھر انہوں نے بھی پڑھی. پھر تیسری یا چوتھی رات بھی اکٹھے ہوئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے. یعنی اگر 3 مرتبہ پڑھی تو چوتھی رات کا واقعہ ہے اور اگر 2 مرتبہ پڑھی تو پھر تیسری رات کا واقعہ ہے. جب صبح ہو گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جو تم نے کیا اور مجھے تمہارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آنے سے صرف اس اندیشے نے روک رکھا کہ یہ تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے. یعنی بخوف فرضیت حضور نے ترک فرمائی. اور یہ واقعہ جو ہے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں یہ رمضان المبارک کا ہے، یعنی نماز تراویح کا ذکر ہے. شارحین حدیث نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی. جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف ہی نہیں لائے. پھر صبح آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک قیام رمضان کی یہی صورت برقرار رہی. قیام رمضان مطلب رمضان المبارک کی راتوں میں جو قیام کرنا یعنی نفلی عبادت کی جاتی ہے اس میں یہی صورت رہی. اور پھر یہی صورت خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں رہی.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب اوائلی دور تھا اس میں بھی یہی سلسلہ رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یعنی لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع فرما دیا، اور پھر وہ انہیں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ لہذا یہ ابتدائی زمانہ ہے جب لوگ نماز تراویح کے لیے با جماعت اکٹھے ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے یہ جماعت کے لیے نماز تراویح یہ ابتدائی زمانہ ہے۔ اسی بار تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرات کے ادوار میں بھی یہی سلسلہ رہا، اس پر مواظبت رہی، تو یوں اکثر خلفائے راشدین کے عمل کی وجہ سے یہ سنت مؤکدہ بن گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، فرمایا تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت یعنی ان کا جو طریقہ ہے وہ لازم ہے۔ اکثر خلفائے راشدین کی مواظبت کی وجہ سے تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے کے بارے میں فقہاء نے لکھا التراویح سنت مؤکدہ لمواظبت الخلفاء الراشدین للرجال والنساء اجماعا، کہ تراویح خلفائے راشدین کی مواظبت کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے لیے بالاجماع یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح کی جماعت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا کہ نماز تراویح کی جماعت یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر تمام لوگ با جماعت نماز نہ پڑھیں تو گناہ گار ہوں گے، یعنی ہر ایک نے چھوڑ دیا، کہیں بھی کسی بھی مقام پر تراویح کی جماعت ہوئی نہیں، تو اگر یہ سب کے سب چھوڑ دیں تو پھر یہ سنت علی الکفایہ پر عمل نہ رہا، تو سب کے سب گناہ گار، اور اگر کچھ لوگ با جماعت ادا کر لیں تو پھر گناہ نہیں۔ تو یاد رکھیں رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کی جو فضیلتیں ہیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو فرمایا اس کے سابقہ تمام جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز تراویح چونکہ قیام ہے یعنی اللہ کی عبادت ہے، تو رات میں رمضان المبارک میں اس کا جو قیام ہے یہ بندے کے لیے ثواب کے حصول کا سبب ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ تو حصول ثواب کی نیت اور ایمان کی حالت ہو، سابقہ گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بن جاتا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں اس قیام کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ جس نے عشاء کے فرض ادا نہ کیے ہوں اس پر تراویح پڑھنے سے پہلے عشاء کے فرض ادا کرنا وہ لازم ہے۔ اگر عشاء کے فرض کے بغیر نماز تراویح اس نے پڑھی تو اس کی تراویح ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ فرائض کے بعد اس کا وقت ہے۔ لہٰذا اگر کسی عذر کی وجہ سے عشاء کی جماعت رہ جائے تو پہلے تراویح کی جماعت سے علیحدہ ہو کر یہ عشاء کے فرض ادا کرے، پھر اس کے بعد نماز تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ ایک شخص کو یہ پتہ ہے کہ میں نے فرض ادا کر لیے، پھر اس کے بعد اس نے نماز تراویح پڑھی، نماز تراویح پڑھ لی، وتر پڑھ لیے، پھر اسے یاد آیا کہ جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے یہ تو میں نے قصر پڑھ لی، یعنی فرض قصر پڑھ لیے، حالانکہ مجھے تو 4 پڑھنے چاہیے تھے، تو بتائیں چلا اس کی نماز فرض تو ہوئی نہیں۔ آگے جو سنتیں پڑھی تھی، پھر اس کے بعد تراویح پڑھی تھی، پھر اس کے بعد وتر پڑھے تھے، پھر ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو اس پر علماء نے یہ لکھا کہ چونکہ اس نے
اپنے ذہن کے مطابق نماز درست پڑھی تھی. اسے یہ لگا کہ میں مسافر ہوں اور اس نے سفر کی نماز پڑھ لی حالانکہ یہ مقیم تھا. تو 4 پڑھنے کی بجائے اس نے 2 پڑھے. نماز اس کی اس وجہ سے نہیں ہوئی لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میری نماز ہو چکی. اب اس نے آگے نماز تراویح بھی پڑھ لی, نماز وتر بھی پڑھ لیے, ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر ادا کیا. بعد میں اگر پتا چلا کہ فرض میرے ادا ہی نہیں ہوئے تو اس پر فرض ادا کرنا لازم ہے, اور وقت کے اندر تراویح کی نماز بھی دوبارہ پڑھی جائے گی. وقت اگر ختم ہو گیا ہے تو اب تراویح کی نماز کا اعادہ نہیں ہوگا, وتر اس کے ہو گئے وہ دوبارہ نہیں پڑھے جائیں گے. نماز تراویح سے پہلے وتر پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں, وتر کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر یہ طلوع فجر تک ہے. عام طور پر لوگ جو ہے نماز تہجد میں وتر بھی ساتھ میں ادا کرتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے. تو طلوع فجر تک, فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک وتر پڑھے جا سکتے ہیں. پوری رات جو ہے نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد وتر کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت میں وتر تراویح سے پہلے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اور تراویح پڑھنے کے بعد بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. نماز تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ 8 ہے یا 20؟ ائمہ اربعہ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ نماز تراویح کل 20 رکعات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 20 رکعات ادا فرمائی. اسی پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے, اور اسی پر دور نبوت سے لے کر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک, شرق سے لے کر غرب تک امت کا عمل بھی ہے. اور ائمہ اربعہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی, ان حضرات میں سے کوئی بھی نماز تراویح کی 20 سے کم رکعات کا قائل نہیں ہے, بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 قولوں میں سے ایک قول 20 رکعات کا ہے, اور اسی قول کے موافق 20 رکعات تراویح کی روایت انہوں نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں نقل فرمائی ہے. دوسرا قول اگرچہ کہ ایک اور بھی موجود ہے لیکن وہ 36 رکعات کا ہے, البتہ انہوں نے جو اپنی کتاب کے اندر روایت نقل کی ہے وہ 20 رکعات کی ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا 20 رکعات نماز تراویح پر اجماع منقول ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت بھی 20 رکعات کی نقل کی ہے, لہذا حق یہ ہے کہ اسی اجماع کی اتباع کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مبارک مروی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ, سوى الوتر یعنی وتر کے علاوہ 20 رکعتا 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو اس میں بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کی جاتی تھی. جیسے حضرت یزید بن رومان آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لوگ بشمول وتر 23 رکعات پڑھا کرتے تھے. 20 رکعتیں نماز تراویح کی اور جو 3 رکعتیں ہیں یہ وتر کی پڑھی جاتی تھی. حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے اور ہم بشمول وتر 23 رکعات ادا کیا کرتے تھے. اور جب حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو اس کے بارے میں حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان رمضان کے مہینے میں 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھتے تھے, اور ان میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں 200 آیات ہوتی تھی. اور حضرت عثمان غنی
ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے، یعنی اس میں لمبا قیام ہوتا تھا۔ گویا آپ نے بیان کر دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو 20 رکعات پڑھی جاتی تھی وہی آگے سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایات آتی ہیں، حضرت عبد الرحمن سلمی آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو وہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھائے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وطر پڑھاتے تھے، یعنی وہ قاری صاحب جن کو بلایا گیا وہ نماز تراویح پڑھا دیتے، اور حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر پھر وطر پڑھا دیتے۔ تو نماز تراویح 20 اور حضرت مولا کائنات نے جو 3 وطر پڑھائے، انہیں ملا کر یہ 23 رکعات بن جایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان تصریحات سے، ان احادیث سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعات پڑھنا، اس پر ہمارے فقہا کا، ہمارے صحابہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے، جیسا کہ حضرت امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نماز تراویح کے مسنون ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، اور وہ کتنی رکعات ہیں؟ فرمایا کہ وہ 20 رکعات ہیں۔ یوں ہی دیگر ہمارے جو فقہ احناف ہیں انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ نماز تراویح میں ہر 4 رکعت ادا کرنے کے بعد کچھ دیر توقف کیا جاتا ہے، یعنی بیٹھا جاتا ہے، جس میں تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، مختلف اذکار ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف رواج ہے، اس کے پڑھنے میں بھی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ تسبیح تراویح سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ مسلمانوں میں اس کا بھی رواج ہے، یہ تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر ہو سکے تو اس تسبیح تراویح کے معنی کو سمجھے، رمضان المبارک آنے سے پہلے اسے بار بار پڑھا جائے، اس کے جو معنی ہیں ان کو سمجھا جائے، اپنا تلفظ درست کر لیا جائے، تاکہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر مزید 2 رکعت جب پڑھ لی جائیں تو 4 پڑھ کر ایک ترویحہ ہو جائے۔ اس کے بعد جب تسبیح تراویح پڑھی جائے تو پھر اس کے معنی بھی سمجھ میں ہو، اور جب معنی سمجھ کر کسی عبارت کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی مدنی چینل کے ناظرین لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز تراویح چونکہ طویل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، تھکن کا احساس ہونے لگتا ہے، اگر کوئی شخص مریض نہ بھی ہو تو کیا پھر بھی وہ بیٹھ کر نماز تراویح ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ مریض کو تو الاؤڈ ہے کہ وہ بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا۔ جب وہ فرض ہی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو نوافل تو بدرجہ اولا پڑھ سکتا ہے، لیکن جو مریض نہیں ہے کیا اسے بھی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے بغیر کسی عذر کے؟ یہاں یاد رکھیے کہ کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کرنے سے معمولی تھکن ہوگی، تھکاوٹ کا احساس ہوگا، یہ ایک فطری سی بات ہے، اور تقریباً ہر مسلمان کو ہو جاتی۔ طاقتور جو ہوتے ہیں یعنی مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں ان کو بھی ہو جاتی، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنے سے نماز تراویح ادا ہو جاتی، اگرچہ کہ یہ ایک مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی بنسبت آدھا ثواب ملے گا۔ کھڑے ہو کر پڑھیں گے پورا ثواب جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا، اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب میں کمی آ جائے گی، یعنی آدھا ہو جائے گا۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر اگر نماز تراویح ادا کی جائے تو وہ ادا ہی نہیں ہوتی، لہذا احتیاط اس میں ہے کہ جب تک کوئی صحیح عذر لاحق نہ ہو
तो खड़े होकर नमाज तरावी अदा कीजिए। और यह बात भी ज़हन नशीन रखिए कि रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात अदा करना यह कसीर अजर व सवाब का बाइस है, बख्शिश का सबब है, मग़फ़िरत का सबब है। यह सुन्नत मुअक्कदा है। हमें यह सुन्नत साल में सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में मुयस्सर आती है। इसके बावजूद हम मामूली थकन और थकावट की वजह से अगर घबरा जाएं और आसानी के रास्ते तलाश करने लगें तो यह बात समझ से बाहर है। तो बड़ी मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ नमाज तरावी अदा करनी चाहिए। जो इसमें तिलावत कुरान हो रही है उसे बड़ी मोहब्बत के साथ समात करना चाहिए। तो इस तरह रमज़ानुल मुबारक को नेकियों भरा रमज़ानुल मुबारक बनाकर, यानी इस तरह कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और अपने वजूद पर इन नेकियों को अप्लाई करें, नेक अमल करें और इस तरह रमज़ानुल मुबारक को गुजारें, तो इसकी लज्जत ही बिल्कुल अलग होती है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के सिलसिले का वक्त हमारा इख्तिताम को पहुंचा। हमें इजाज़त दीजिए। दुआ गो है अल्लाह करीम हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए और अपने फजल व करम का सदका हमें जो कुछ सुना है, जो सुनाया है, इस पर अमल की भी तौफीक से नवाजे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।